جادوئی لکڑی۔ پیارے بچوں، کچھ وقت پہلے کی بات ہے۔ ایک گاؤں میں رضوان نام کا ایک دودھ والا رہتا تھا۔ رضوان کے پاس ایک گائے اور ایک بھینس تھی جس کا وہ دودھ نکال کر بیچتا تھا اور اسی کمائی سے اپنے گھر کا خرچ نکالتا تھا۔ گاؤں میں رضوان کی بہت عزت کی جاتی تھی کیونکہ وہ ایمانداری سے اپنا دودھ بیچتا تھا۔ وہ اپنے دودھ میں باقی دودھ والوں کی طرح ملاوٹ نہیں کرتا تھا۔ رضوان بہت ہی محنتی اور خوددار تھا اور اپنی گائے اور بھینس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ رضوان اکیلا تھا، اس کی فیملی میں کوئی نہیں تھا، اس لیے اس کا زیادہ خرچہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ اپنی آدھی آمدنی کا حصہ ہر دفعہ بچاتا تھا اور محفوظ جگہ پر رکھ دیتا تھا تاکہ ضرورت کے وقت وہ اسے استعمال کر سکے۔ ایسا کافی دنوں تک چلتا رہا اور اس نے کافی آمدنی جمع کر لی تھی۔ اس نے اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے کہا، ارے واہ، میں نے اتنی آمدنی جمع کر لی، میں تھوڑی اور آمدنی جمع کر کے اپنے لیے ایک نیا گھر خرید لوں گا اور اپنی گائے بھینس کے لیے بھی اچھا سا گھر بناؤں گا۔ اب وہ اپنی پرانی آمدنی کے ساتھ ہی اپنی اور آمدنی بھی اسی کے ساتھ رکھ کر سونے چلا گیا۔ اس رات ایک چور اس کے گھر آیا اور اس کی آمدنی چوری کر کے لے گیا۔ جب صبح رضوان اٹھا تو اس نے دیکھا کہ جس میں اس نے اپنے پیسے رکھے تھے وہ پیٹی کھلی پڑی ہے۔ جب نزدیک جا کر اس نے دیکھا کہ اس کی آمدنی کوئی چوری کر کے لے گیا ہے، وہ اداس ہو گیا اور بہت زیادہ رونے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ کیا کرے۔ اس نے سالوں کی کمائی جو محنت کر کے جمع کی تھی وہ ایک ہی رات میں کوئی اٹھا کر لے گیا۔ وہ اداس بیٹھا ہی تھا کہ اس کا ایک دوست آیا جو اس سے دودھ لیتا تھا۔ اس نے اسے کہا، تم آج آئے ہی نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ رضوان نے اپنے دوست سے کہا، آج تم دودھ کہیں اور سے لے لو، آج میرے پاس دودھ نہیں ہے۔ اس کے دوست نے کہا، کیا ہوا، تم اتنے پریشان کیوں ہو؟ رضوان نے کہا، میں نے جو آمدنی جمع کی تھی اسے کوئی ایک رات میں چرا کر لے گیا۔ رضوان نے روتے ہوئے کہا، کیا فائدہ ہوا میری اتنی محنت کا؟ ارے بھیا، تم ایسے پریشان ہوگے تو کیا دودھ بیچنا چھوڑ دو گے؟ اس کے دوست نے کہا، تم ایسا کرو، راجہ اکبر سے ملو، وہ اس چور کو ضرور ڈھونڈ دیں گے اور تمہاری مدد بھی کریں گے۔ رضوان نے کہا، وہ راجہ اکبر میری دودھ والے کی مدد کیوں کریں گے؟ رضوان کے دوست نے اسے کہا کہ وہ راجہ بہت نیک دل ہے، تم اس کے پاس جاؤ، وہ تمہاری بات ضرور سنے گا اور تمہاری مدد بھی کرے گا۔ رضوان نے کہا، ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں۔ اس کے چہرے پر اب ہلکی سی جیسے خوشی آ گئی ہو۔ اسی دن رضوان چلا گیا راجہ اکبر سے ملنے۔ اس نے راجہ اکبر سے سلام کیا اور کہا، میں یہاں پاس کے محلے میں ہی رہنے والا رضوان دودھ والا ہوں۔ راجہ اکبر نے کہا، کس کی اتنی ہمت ہوئی کہ ایک دودھ والے کو محل کے اندر داخل ہونے دیا؟ رضوان نے منت سماجت کرتے ہوئے کہا کہ راجہ اکبر، میں بہت ہی امیدیں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، میری مدد کریں۔ راجہ اکبر نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم بتاؤ تمہاری کیا پریشانی ہے اور میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں۔ رضوان نے کہا، میں کئی سالوں سے دودھ بیچنے کا کام کر رہا ہوں، میرے پاس ایک گائے ہے اور ایک بھینس، میں ان کا دودھ بیچ کر اپنے گھر کا خرچ کرتا ہوں اور اس میں سے کچھ آمدنی میں نے جمع کر کے رکھی تھی کہ میں اور آمدنی جمع کر کے اپنے لیے نیا گھر خریدوں گا، لیکن کل رات میرے گھر سے میری ساری آمدنی کوئی چوری کر کے لے گیا۔ راجہ اکبر نے کہا کہ آپ کو کب پتہ چلا کہ آپ کی آمدنی کوئی چوری کر کے لے گیا ہے؟ رضوان نے کہا، میں جیسے ہی صبح اپنے بھینس اور گائے کا دودھ نکالنے کے لیے اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ میں گھبرا گیا اور میں نے سب سے پہلے بھاگتے ہوئے اپنی پیٹی کو دیکھا اور پیٹی کا تالا ٹوٹا ہوا ہے اور میری ساری آمدنی غائب ہے۔ راجہ اکبر نے کہا، ہاں، ہے تو پریشانی کی بات، کیا تم نے اپنی جمع کی ہوئی آمدنی کا ذکر کبھی کسی سے کیا تھا؟ رضوان نے کہا، نہیں، میں نے کبھی بھی کسی سے ذکر نہیں کیا تھا۔ راجہ اکبر نے اپنے ایک سپاہی سے کہا کہ ہم چاہتے ہیں اس مسئلے کا حل آپ بتائیں، رضوان دودھ والے کی مدد کریں۔
سپاہی نے کہا ٹھیک ہے جناب، جیسے آپ کہیں۔ سپاہی نے رضوان سے کہا ہاں بھائی کیا نام ہے آپ کا؟ اس نے کہا میرا نام رضوان ہے۔ سپاہی نے رضوان سے کہا آپ کو کسی پر شک ہے؟ اس نے کہا کسی پر نہیں۔ سپاہی نے کہا آپ اپنے چوکیدار اور جتنے بھی آپ کے آس پاس کے لوگ ہیں ان سب کو کل دربار میں بلا لیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرے دن رضوان نے سب لوگوں کو اکٹھا کر کے اور چوکیدار کو لے کر دربار میں پہنچا۔ راجہ اکبر نے اپنے سپاہی سے کہا کہ اب آپ کو کیا کہنا ہے؟ کیا آپ نے چور کو پکڑ لیا ہے یا آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ ان میں سے کون چور ہے؟ سپاہی نے کہا نہیں جناب، مجھے نہیں پتہ چلا، لیکن میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ میرے پاس جادوئی لکڑیاں ہیں، میں یہ لکڑیاں ان سب کو دوں گا۔ راجہ اکبر نے کہا جادوئی لکڑیاں؟ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے، اور یہ بتاؤ یہ چھوٹی لکڑیاں تمہاری مدد کیسے کریں گی اور چور کو کیسے ڈھونڈیں گی؟ سپاہی نے کہا جناب کل صبح ہم ان سب سے لکڑیاں اکٹھی کریں گے تو جس نے بھی چوری کی ہوگی اس کی لکڑی خود ہی 1 انچ بری ہو جائے گی، اور جس کی لکڑی 1 انچ بری ہے وہی چور ہوگا۔ راجہ اکبر نے کہا بہت خوب، میں بھی یہ جادو دیکھنا چاہتا ہوں۔ راجہ نے سب سے کہا آپ سب نے کل صبح یہ لکڑیاں لے کر یہاں دربار میں حاضر ہونا ہے۔ سب نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ دوسرے دن سب ٹائم سے ہی دربار میں اپنی لکڑیاں لے کر حاضر ہوئے۔ سپاہی نے سب کی لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کی۔ سب نے اپنی اپنی لکڑیاں دے دیں۔ پھر راجہ اکبر نے کہا ہاں تو بتاؤ پتہ چلا ان جادوئی لکڑیوں سے کہ ان میں سے کون چور ہے؟ ہاں جناب، میں چور کو ڈھونڈ لیا ہے۔ ان سب میں سے یہ چوکیدار ہی چور ہے۔ چوکیدار نے کہا نہیں جناب، میں نے کچھ نہیں کیا، میں بے قصور ہوں، میں بے قصور ہوں۔ راجہ اکبر نے کہا سپاہی سے آپ کو کیسے پتہ چلا کہ یہ چوکیدار ہی چور ہے؟ اس نے بتایا یہ کوئی معمولی جادوئی لکڑیاں نہیں ہیں، یہ ایک ہی پیڑ سے ایک ہی ماپ میں کاٹی گئی لکڑیاں ہیں۔ جب میں نے کل بولا کہ جو بھی چور ہوا اس کی لکڑی اپنے آپ بری ہو جائے گی تو اس چوکیدار نے اپنی لکڑی کو 1 انچ کاٹ دیا تاکہ جب اس کی لکڑی 1 انچ بری ہوگی تو یہ باقی لکڑیوں کے برابر ہی رہے گی۔ راجہ اکبر نے کہا واہ واہ بہت خوب۔ سب بہت حیران ہوئے۔ راجہ اکبر نے سپاہی سے کہا ایسے مسائل کو حل کرنے کے لیے تم سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ راجہ نے کہا اس چور کو پکڑ لیا جائے، اور چور کو کہا کہ تم نے جو بھی آمدنی رضوان کی لی ہے اس کو واپس کر دو۔ اس طرح راجہ اکبر نے بہت ہی سمجھداری اور سوچ بوجھ سے ایک سمجھدار فیصلہ کیا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی پیارے بچوں، اور اگر آپ مجھے ایسے ہی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں، اور ہاں اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔